ایک نیا انداز، نئی جدت اور نیا جذبہ آپ کے پسندیدہ آرجیز کے ساتھ انٹرٹینمنٹ میں ہونے جا رہا ہے زبردست اضافہ۔ اب سنیے اور دیکھیے رنگا رنگ شوز، تجزیے، تبصرے اور خبریں کشمیری، پہاڑی، گوجری اور دیگر مقامی زبانوں میں۔ آزادی کا جشن منائیے ریڈیو پر بھی اور سنا ایف ایم کے سوشل میڈیا پر بھی۔ بس ٹیون کیجیے سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک، جہاں ہر آواز ہے آزادی کی آواز۔ 5 اگست 2019 وہ سیاہ دن جب بھارت نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کی حق حدرادیت کو مزید دبانے کی کوشش کی۔ محب وطن کشمیری آج بھی اپنے حق حدرادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ قید و بند، کرفیو، پابندیاں، مگر کوئی بھی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ یوم استحصال کشمیر 5 اگست کے موقع پر ہماری خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ جڑے رہیے اور محب وطن کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کیجیے۔ سنیں، سمجھیے اور اپنی آواز بلند کیجیے صرف سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ۔ جشن آزادی اور مارکہ حق 14 اگست 2025 کے سلسلے میں سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک منفرد نوعیت کے نغموں پر مبنی مقابلے کا انعقاد کر رہا ہے۔ 1 اگست سے 13 اگست دوپہر 12 بجے تک اپنے موبائل کیمرے سے اپنی خوبصورت آواز میں میری نغمہ ریکارڈ کریں اور سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر اپنے نام اور علاقے کے ساتھ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں 05822532379۔ منفرد نوعیت کے اس مقابلے میں کشمیر سمیت ملک بھر میں اور بیرون دنیا سے مرد، خواتین اور بچے حصہ لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام سری نگر ہائی وے میں تمام تر ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام سری نگر ہائی وے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں نوجوانوں کے مسائل پر بات کی جاتی ہے، ان کے اندر چھپا ہوا پوٹینشیل اس کو سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے یوتھ گیسٹ کو بلاتے ہیں، ینگ گیسٹ کو بلاتے ہیں تاکہ ان کی تمام تر جو کامیابیاں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں، ان کی سٹوریز شیئر کی جا سکیں۔ اور آج بھی ہم آپ کے ساتھ لے کر آئے ایک ایسی سٹوری جو کہ آپ کو بہت زیادہ انسپائرنگ لگے گی۔ لیکن اس سے پہلے اپنے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑے اپنے ٹاپک کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ آزادی کا جو منتھ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن اس کے 1 سال بعد پاکستان ہاکی ٹیم بنی اور اس کے بعد پھر اس نے انٹرنیشنل اولمپک گیمز میں بھی اپنا پارٹیسپیٹ کیا، نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ جیتا بھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 1980 میں رومن اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کیا اور فائنل میں انڈیا کے خلاف جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور پھر جب وہ وطن واپس آئے تو پوری قوم نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، اور اسی وقت پھر جو صدر ایوب خان تھے انہوں نے ہاکی کو نیشنل گیم کا درجہ قرار دیا۔ سو آئی تھنک یہ چیز جو ہے بہت ہی بڑی بات تھی، بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ایک بہت ہی گولڈن پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے جس میں بہت ہی ٹورنامنٹس میں پاکستان ہاکی ٹیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، بہت سے ٹورنامنٹس جیتے، گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل جیتے ایشین کپس میں، اولمپک کپس میں، اور 4 بار جو ہے ورلڈ کپ بھی جیتا۔ سو یہ سیلف ایک اتنی بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن اس کے بعد پھر بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا۔ 2022 میں ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں بھی وہ کوالیفائی نہیں کر پائے پاکستان ہاکی ٹیم، اور اس کے بعد پھر ریسنٹلی ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ FIH نیشن کپ میں جو 2025 میں جو ہوا ابھی ریسنٹلی جولائی میں، تو اس میں جو ہے انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ فرانس میں سیمی فائنل کے خلاف جو ہے فرانس کے خلاف انہوں نے کھیلا اور بہت اچھا پرفارم کیا، پھر فائنل میں جو ہے اپنی جگہ بنائی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر نیوزی لینڈ کے خلاف وہ جو ہے ہار گئے۔ اور لیکن یہ چیز جو ہے اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہاکی ٹیم ہے اس نے بہت ہی اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن نیشنل ریکگنیشن ان کو اس طرح سے نہیں ملتی۔ ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کو اس طرح سے پروموٹ کیا جانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس طرف بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی، اور ہاکی کی طرف جو رجحان ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ سو کیا کیا وجوہات ہیں، اور آج اسٹیٹ لیول پر آج AJK کے اندر اس کی کیا سچویشن ہے، وہ بھی ہم لوگ جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ان کا جو ہے ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے، اور ان کا تعارف بھی میں کروا دیتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مناہل ندیم جو کہ ہاکی
प्लेयर हैं और एजे के लेवल पर भी वो जो है खेल चुकी हैं एजे की टीम के साथ, और इसके अलावा वो नेशनल चैंपियनशिप में भी उन्होंने खेला और ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इसके अलावा बहुत सी अचीवमेंट्स हैं और बहुत सी टूर्नामेंट्स में उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और जीता भी. सो बहुत सी बाकी बातें जो है हम लोग मिनाहिल से करते हैं. मिनाहिल, इस जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ, और एक ऐसा टाइम जिसमें जो हम देखते हैं कि हॉकी पर उस तरह से बात नहीं की जाती, लेकिन वो क्या चीज़ थी जिसने आपको अर्ज किया कि आप जो है हॉकी की तरफ आए, मोटिवेट किया कि आपने जो है हॉकी की फील्ड में कदम रखना है और इसी में ही अपना नाम बनाना है. सो सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो मिनाहिल. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बैठकर, और इसके अलावा जो है आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो अपनी जर्नी के बारे में आप हमें बताएं मिनाहिल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. तो जर्नी का यही है कि पहले तो शुरू में इंटरेस्ट था लाइक स्कूल कॉलेजेस में मैं खेलती थी लाइक हॉकी और दीगर लाइक हॉकी तो पहले नहीं था, लेकिन क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह में अपने कॉलेज लेवल पे खेला करती थी. ठीक है. और उसके बाद मैं जब 2022 में यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर की मैं स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे मेरी जो फेलोज थी उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी जो थी ना स्पोर्ट्स से अटैच थी, उन्होंने कहा कि आप भी ज्वाइन करो ताकि देखते हैं आपका जो टैलेंट है वो प्रमोट. फर्स्ट टाइम में गई तो लाइक मेरी सिलेक्शन वगैरह हो गई, तो उसके बाद मैंने एजेके की तरफ से खेला और एजेके की टीम में हम लोग शायद सेमीफाइनल था या लाइक क्वार्टर फाइनल से आउट हो गए थे. उसके बाद मैंने फेडरल की तरफ से खेला, फिर नेशनल चैंपियनशिप खेली, और उसके बाद अभी रिसेंटली इवेंट हुआ था 2025 में, तो वहाँ ब्राउन मेडलिस्ट. ठीक है जी. अच्छा, माशाल्लाह. तो मिनाहिल, आप मुझे ये बताएं कि घर से जो है सपोर्ट मिली, क्योंकि एज अ वुमेन बहुत सी मसाइल होते हैं और घर से उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती लड़कियों को. तो ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि मुजफ्फराबाद के अंदर बहुत ही कम स्कोप है और ज़्यादा जो है उस तरह से सपोर्ट भी नहीं मिलती. तो घर वालों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था जब उनको पता चला कि आपको इस तरह शौक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे भाई ने सबसे पहले जो सिलेक्शन वगैरह हुई, मैंने अपने भाई से बात की. शुरू में डिफिकल्ट होता है लड़की के लिए कि अपनी फैमिली को मनवाना कि लाइक हमने खेलना है, बाहर जाना है, ऐसे. तो भाई ने तो बहुत सपोर्ट की. सबसे पहले मेरे बड़े भाई, उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ आपका दिल है, जहाँ आप इजी हैं, अपना आप संभाल सकती है, तो आप बेशक खेलें. उसके बाद पेरेंट्स भी इजीली मान गए, सब ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो हो गया इंशाल्लाह. That's great. और आई थिंक फैमिली की जो सपोर्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है. ये बात है. तो फिर जो है लड़कियों के लिए तो खास तौर पर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. अच्छा मिनाहिल, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो है आप खेलती हैं, नेशनल चैंपियनशिप का भी पार्ट रही और उसमें भी आपने खेला, तो एजेके के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से है कि हॉकी खेला जा सकता है यहाँ पर स्टेट लेवल पे? लाइक यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास टर्फ मौजूद नहीं है जहाँ पे हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके. जो हमारे इवेंट्स होते हैं, हम खुर्शीद स्टेडियम जो एक फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं. लाइक एक वीक 2 वीक प्रॉपर हमारी कोचिंग वगैरह भी नहीं होती, लाइक पे ही नहीं करते ना, ताकि कोई कोचेस वगैरह भी हों, वो भी थोड़ा एफिलिएट हो. कोई सेटअप नहीं है, प्रोफेशनल सेटअप नहीं है. ठीक है. तो वो चीज़ जो है फिर आपको थोड़ा सा, तो फिर आप प्रैक्टिस कहाँ पर करते हैं? प्रैक्टिस मोस्टली ये चेला के जो ग्राउंड है, फुटबॉल स्टेडियम के कुछ ग्राउंड है, लाइक यहाँ पे जाके हमारी प्रैक्टिस होती है. ओके, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो है आप मुझे ये बताएं कि बाकी आपकी कोचेज़ वगैरह किस तरह से आपको करवा रहे होते हैं, और क्या कोचेज़ अच्छे यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, इस तरह के प्रोफेशनल कोचेज़ या नहीं? बिल्कुल यही है कि जो हमारे कोचेज हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं. मोरवत सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर मामला में हमें सपोर्ट किया, लाइक बच्चों की तरह उन्होंने ट्रीट किया और अच्छी गेम थी. उनकी पूरी कोशिश होती थी कि हमारी टीम जीते. दैट्स ग्रेट. और इसके अलावा जो है आप कहीं नेशनल लेवल पर भी आपने खेला है? हाँ, नेशनल चैंपियनशिप के लिए. ओके, सॉरी. उसके अलावा जो है आपने नेशनल प्लेयर्स के साथ कभी कुछ कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन कोई की? फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश है इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा जो है आप मुझे ये बताएं कि साथ साथ आप पढ़ भी रही हैं जी. तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है या नहीं? पढ़ाई क्योंकि ये जो है ना मोस्टली आप बाहर ही रहते हो और स्पोर्ट्स ये होता है कि आपका पूरा दिन मांग रहा होता है. ये बात है. ये है कि कभी कभी टीचर्स जो होते हैं, कोई अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, लाइक थोड़ा मसला होता है, लेकिन कोऑपरेट करते हैं टीचर्स, कर लेते हैं. ठीक है. क्योंकि आप जो है प्रोफेशनली अब यहाँ पर जा रही हो, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है मिनाहिल?
انشاءاللہ میں تو انٹرنیشنل پلیئر ایز کھیلنے کی انشاءاللہ، خواہش ہے، اللہ کرے انشاءاللہ، ایسے ہی ہو. تھینک یو. بالکل. اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی ریسنٹلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے اپنے پیشن کو پرسیو کر رہی ہیں، یعنی کہ گھر میں بھی اس طرح پریکٹس کرتی ہیں یا بس گھر میں آرام کرنا پسند ہے؟ نہیں، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے بندے کو ایک پریکٹس ہو جائے، لیکن موسٹلی ٹائم نہیں ملتا. فٹنس میں آپ کتنا وہ کرتی ہیں، بلیو کرتی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے اور زیادہ؟ یہ بہت ضروری ہے ایک انسانی صحت کے لیے. اگر ہم لوگ کوئی کچھ منتھ کے لیے کوئی لیگ وغیرہ نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری باڈی اس طرح ورک نہیں کرتی جیسے ہم لوگ ریگولر گیم میں ورک کرتے ہیں. بالکل. تو پھر اس کا خیال رکھتی ہیں آپ اپنی ڈائٹ کا؟ خاص طور پر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ تو بس بہت ہی جنک فوڈ کھاتی ہیں آج کل. سو آپ کو فزیکل فٹ رہنا پڑتا ہوگا کیونکہ آبویسلی ایک اسٹیمنا جو ہے وہ ایک مینٹین کرنے کے لیے. سو فزیکل فٹنس کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں؟ اور ڈائٹ؟ بالکل یہ چیزیں اوائڈ ہوتی ہیں. لائک مجھے ویسے بھی فاسٹ فوڈ نہیں پسند، لیکن میں بہت اوائڈ ہی کرتی ہوں کہ نہ ہی ہوں. کیونکہ وہ آئی تھنک آپ کے پیشن سے بھی ذرا وہ کرتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گی تو پھر آئی تھنک آپ کی فزیکل فٹنس اس طرح سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایج کے لیول پر اس طرح کی اپرچونیٹیز آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے باہر جا کر کھیل سکتی ہیں، یا نیشنل لیول پر بھی زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے ٹورنامنٹس کا پارٹ بن سکتی ہیں؟ لیکن اے جے کے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لائک پاکستان کی طرف سے ہو تو ٹھیک، لیکن اے جے کے میں ایسی کوئی فیسلٹیز نہیں پرووائڈ ہو رہی. کوئی اسپانسرز یا اس کے علاوہ اسکالرشپس خاص طور پر؟ نہیں، ہاکی میں پاکستان کی جانب سے یہ اسکالرشپس ہوتی ہیں. اے جے کے تو آج تک کوئی بھی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ کوشش جاری ہے، جو ہے کچھ وہ کوشش میں ہے کہ ہو جائے. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے میں لاسٹ کوشچن پوچھوں گی میں ناہل سے، یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے انڈیویجول ہم لوگ کیا کام کر سکتے ہیں ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ آپ ایز اے ہاکی پلیئر آپ کھیل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے ایک عام انسان جو ہے وہ کس طرح سے ہاکی، کیونکہ ہمارا قومی کھیل ہے، سو اس کو پروموٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، سو ایک عام انسان کس طرح سے ہاکی کو پروموٹ کر سکتا ہے؟ اسپیشلی نا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہاکی کی اسپانسرشپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ میڈیا پہ نہیں آتا. بالکل. لائک جیسے کرکٹ ہے، اس کی اسپانسرشپ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو سب کے لیے ایک بالکل انٹرسٹ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. بن گیا. ہاکی کا یہ ہے کہ اس میں اتنا اسپانسرشپ نہیں ہے اور انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ہمارے بچے انٹرسٹ شو کریں، لائک بالکل کوئی ایسے ایڈز وغیرہ دیکھیں گے جس میں پتہ چلے کہ یار اس کے ریلیٹڈ آ رہا ہے، ہاکی کے ریلیٹڈ ہمارے نیشنل گیم ہے، اس کو پروموٹ کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی اچھے جو پلیئرز ہیں بالکل سامنے آ سکتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تھا ایک خوبصورت سی بات جو ہے منائل نے کی کہ ہم لوگوں کو جو ہے انٹرسٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اسپورٹ کوئی بھی ہو، ہمیں جب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی بھی اسپورٹ ہو وہ آئی تھنک میٹر نہیں کرتا. جب آپ کا جو ہے آپ کے تھرو پاکستان ریپرزینٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے آئی تھنک وہ چیز یا وہ بات ہی الگ ہوتی ہے. سو اسی لیے جو ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہاکی جو کہ ایک ہمارا نیشنل گیم ہے، سو اس کو ہم لوگ آگے سے آگے لے جانے کے لیے اپنی ذاتی طور پر ہم لوگ کچھ کوشش کریں، اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جس قدر ہم لوگ پروموٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سو آپ جو ہے ویڈیو بنائیں، آپ پوسٹ کو شیئر کر دیں ہاکی سے ریلیٹڈ، تاکہ لوگوں کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا ہو. اور اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے، کیونکہ پاکستان ہاکی ٹیم ہے تو اس کو بھی سپورٹ کرنا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سو یہ جو ہے میری طرف سے ایک میسج تھا، ضرور اس چیز کو فالو کریں. ابھی ہم لوگ ریڈیو فریکوینسی 89.4 پر بھی مزید گپ شپ کریں گے میں ناہل کے ساتھ، آپ وہ سن سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ.